ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. صدق الله مولانا العظيم. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 45، 46 اور 47 کی تلاوت کی گئی. اس میں ارشاد ہے، جب کہا فرشتوں نے کہ اے مریم، بے شک اللہ تمہیں خوشخبری دیتا ہے ایک کلمے کی جو من جانب اللہ ہوگا، اس کا نام مسیح ہوگا، وہ عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں باوجاہت ہوگا اور مقربین میں سے ہوگا، اور وہ لوگوں سے بات کرے گا گہوارے میں اور بڑی عمر میں، اور وہ صالحین میں سے ہوگا. وہ کہنے لگی، اے میرے رب، میرا لڑکا کس طرح ہوگا حالانکہ مجھے کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا. فرمایا، اللہ اسی طرح پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے. جب وہ کسی امر کا فیصلہ فرما دے تو فرما دیتا ہے کہ ہو جا، سو وہ ہو جاتا ہے. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان چلا آ رہا ہے. یہاں پر اس بات کا ذکر ہے کہ فرشتوں نے مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے کہا کہ اللہ پاک جو ہے تمہیں خوشخبری دیتے ہیں ایک کلمے کی جو اس کی طرف سے ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ فرمایا اللہ کی طرف سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بغیر باپ کے جو ہے براہ راست اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے. ویسے تو ہر چیز اللہ ہی پیدا کرتا ہے، ویسے تو ہر چیز اللہ پاک پیدا فرماتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ ہی نے پیدا فرمایا. لیکن چونکہ ان کی پیدائش جو ہے وہ عام طریقے سے ہٹ کر بغیر باپ کے براہ راست ہوئی ہے، تو اس خصوصیت کی وجہ سے انہیں ایسا کہا گیا کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک کلمہ ہے، یعنی براہ راست اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں. یعنی جو عام اسباب ہیں اس سے ہٹ کر براہ راست جو ہے وہ اللہ کے حکم سے وہ پیدا ہو گئے. تو اللہ کے کلمے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے کلمے سے، اس کے حکم سے پیدا ہوئے. یہ اس کا مطلب ہے. یہ مطلب نہیں کہ وہ خود اللہ کے کلمے ہیں، کیونکہ اللہ کا کلام تو اس کی صفت ہے، وہ تو اس کے ساتھ ہے ہمیشہ سے اللہ کا جو کلام ہے. تو مطلب یہ کہ وہ اللہ کے کلام سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے ارادے اور مشیت سے براہ راست جو ہے وہ بغیر عام اسباب کے پیدا ہوئے. تو فرمایا بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، کہ اس کا نام المسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا. تو اللہ کی طرف سے نام بھی تجویز کر دیا گیا کہ ان کا جو ہے نام المسیح ہوگا اور عیسیٰ ہوگا. ابن مریم یعنی وہ تمہارا بچہ ہوگا، مریم، اور تمہاری طرف ہی منسوب ہوگا، اس لیے کہ ان کے کوئی باپ نہیں ہوگا، تو تمہاری طرف ہی منسوب ہوگا اور انہیں عیسیٰ ابن مریم کہا جائے گا. تو المسیح اور عیسیٰ دونوں جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے نام ہیں. المسیح کے بارے میں بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ممسوح، کہ جس پر مسح کیا گیا ہو، یعنی کہ ان کو گندگیوں سے اور گناہوں سے پاک کیا گیا.
اور ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریضوں کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے، وہ اللہ کے حکم سے تندرست ہو جاتے تھے، اسی لیے ان کو مسیح کہا گیا کہ وہ ہاتھ پھیرنے والے تھے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کے جسم پر اپنا بازو پھیرا تھا، جس سے شیطان جو ہے ان سے دور رہتا تھا۔ تو بہرحال مختلف جو ہے اس کے بارے میں قول ہیں۔ جو بھی ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ نام ہے المسیح، اور عیسیٰ وہ بھی ان کا نام ہے۔ اور جو دجال کو جو مسیح کہا جاتا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی آنکھوں پر جیسے پھیر دیا گیا ہو کہ وہ کانا ہے، اس کی وجہ سے اس کو مسیح کہا جاتا ہے، المسیح الدجال۔ تو اس کو مسیح کہنا اور وجہ سے ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہنا اور وجہ سے ہے۔ تو اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ، کہ دنیا اور آخرت میں باوجاہت ہوگا۔ یعنی اچھا، یہاں پر باوجاہت جب بشارت دی جا رہی ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ تمہارے ایک بیٹا ہوگا اور وہ اس طرح ہوگا، تو ظاہر مریم رضی اللہ تعالی عنہ کنواری تھی اور ان کے بیٹا ہو رہا ہے، تو بشارت کے ساتھ ہی بتا دیا کہ بالکل پریشان نہیں ہونا کہ لوگ جو ہے نعوذ باللہ اس پر کوئی تہمت لگائیں گے، نہیں، بلکہ وہ باوجاہت ہوگا۔ بشارت کے ساتھ ہی یہ بشارت بھی دے دی کہ تمہارا بیٹا جو ہوگا ہمارے حکم سے، جو تمہیں بغیر باپ کے جو بیٹا ہوگا وہ باوجاہت ہوگا، اس پر کوئی جو ہے وہ نہیں ہوگا، باعزت ہوگا، با احترام ہوگا، باوجاہت ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور ہمارے مقربین میں سے ہوگا، یعنی ہمارے جو قریب بندے ہیں، ہمارے جو محبوب بندے ہیں ان میں سے ہوگا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور لوگوں سے وہ بات کرے گا مہدی گہوارے میں، یعنی گود میں۔ تو وہ بچہ ایسا ہوگا کہ تمہاری گود کے اندر ہی وہ لوگوں سے باتیں کرے گا۔ وَكَهْلًا، اور بڑی عمر میں بھی بات کرے گا۔ تو یہاں پر بڑی عمر میں تو ہر کوئی بات کرتا ہے، تو یہاں پر جو بڑی عمر کا جو ذکر فرمایا، اس سے بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ وہ جس طرح بڑی عمر میں بات کرے گا، اس طرح بچپن میں بھی گہوارے میں بھی بات کرے گا، تو یعنی کہ اس نسبت کی وجہ سے فرمایا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر یہ مراد ہو کہ بڑی عمر سے مراد ان کی جو نزول ہوگا آسمان دنیا سے، ابھی تو وہ زندہ ہیں، اور جب وہ نزول ہوگا تو اس وقت وہ بات کریں گے، اس وقت وہ کہولت کے زمانے میں، یعنی بڑی عمر کے زمانے میں، ہو سکتا ہے اس طرف بھی اشارہ ہو۔ بہرحال وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، بڑی عمر میں بھی بات کریں گے، بچپن میں بھی بات کریں گے، گہوارے میں بھی، گود میں بھی بات کریں گے۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور صالحین میں سے ہوں گے۔ تمام انبیاء کرام صالحین میں سے ہوتے ہیں، تو صالحین میں سے ہوں گے، یعنی ہو سکتا ہے اس کا یعنی کہ انبیاء کرام تو ویسے تو صالح ہوتے ہی ہیں، انبیاء کرام میں بھی وہ ایک بڑے درجے کے نبی ہوں گے۔ تو یہ بشارت جو ہے اللہ کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے سے مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو دی گئی، جب وہ نوجوان ہوئی اور کنواری تھی، تو انہوں نے فرمایا قالت ربی انا یکون لی ولد، تو مریم نے کہا اے میرے رب، میرے کیسے ہوگا لڑکا، ولم یمسسنی بشر، اور کسی بشر نے، کسی انسان نے میرے ہاتھ نہیں لگایا۔ تو اسباب عادی ہے، ٹھیک ہے، کہ جو ہے میاں بیوی سے جو ہے وہ اللہ پاک نے اولاد کا سلسلہ رکھا ہے، مگر میں تو کنواری ہوں اور میرے کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا، تو میرے کیسے اولاد ہوگا۔ اچھا، یہاں پر مریم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقصد نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کو قدرت میں شک ہے، ٹھیک ہے، بلکہ وہ پوچھ رہی ہے کہ اس قسم کی باتوں میں آدمی سوال کرتا ہی ہے کہ کیسے ہوگا، کیا ہوگا، سمجھے نا، کہ جب کوئی امر عجیب ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کو اللہ کی قدرت میں کوئی شک ہوتا ہے کہ اللہ نہیں کر سکتا، نہیں، مراد یہ نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مراد یہ ہو کہ کیسے ہوگا، کیا میرا نکاح ہوگا، پھر ہوگا، یا ایسا ہی ہوگا، سمجھے نا، تو یہ پوچھ رہی۔ قال كذلك اللہ يخلق ما يشاء، تو
اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا، فرشتے نے فرمایا کہ اسی طرح ہوگا، جس طرح تم ہو اسی طرح ہی ہوگا، تمہارے کنوارے پن میں ہوگا، اور اللہ جو ہے وہ اسی طرح جو چاہے پیدا کرتا ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، کہ جو امر کا اس نے فیصلہ کر لیا ہے، یعنی ازل سے جو اس کا طے ہے، ارادہ ہے، فانما يقول له كن فيكون، سو وہ اس کو بس اتنا اس کی طرف سے ہو جاتا ہے کہ ہو، اس کی طرف سے کہہ دیا جاتا ہے ہو، اور وہ ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا ارادہ جو ہے وہ موجود ہے، اس نے جو علم اور ارادہ کیا ہوا ہے ہمیشہ سے، جس وقت کے لیے جس چیز کا، اس وقت وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے بغیر کسی تخلف کے۔ حضرت جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور جو ہے وہ نبی تھے، حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کے جو ہے وہ رشتہ دار تھے، وہ پہلے سے پیدا ہو چکے تھے ان سے پہلے، اور انہوں نے سب سے پہلے، یعنی کہ مردوں میں کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے انہوں نے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق فرمائی کہ وہ جو ہے اللہ کی طرف سے اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی ہیں۔ تو یہ جو ہے ان آیتوں کا تفسیر تھی، انشاءاللہ کل جو ہے وہ آگے پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔